نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 121 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ چلتی ہوئی بس میں نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چلتی ہوئی بس میں فرض یا واجب نماز تو ادا نہیں کی جا سکتی، لیکن نفل نماز اشارے سے پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اگر صورتحال یہ ہو کہ لمبے روٹ کی بس ہو اور نماز کا وقت نکلنے کا اندیشہ ہو تو ویسے ہی اشارے سے نماز پڑھ لی جائے، لیکن بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی، وہ پڑھنا کافی نہیں ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ عورت کے رکوع اور سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ عورت رکوع میں معمولی سا جھکے گی اور سجدہ زمین سے چپٹ کر کرے گی، تو اس بارے میں صحیح حکم کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حضرات فقہائے احناف نے متعدد آثار صحابہ کو پیش نظر رکھ کر یہ حکم بیان کیا ہے کہ عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے نماز ستر کے ساتھ پڑھے۔ اسی لیے رکوع اس انداز میں کرے کہ اس کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، باقاعدہ مردوں کی طرح زیادہ جھک کر رکوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سجدے کے اندر بھی افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ زمین سے چپٹ کر کے سجدہ کیا جائے تاکہ سطر کا زیادہ سے زیادہ لحاظ رکھا جا سکے۔ یہی افضل ہے اور اسی پر ہماری خواتین کا عمل ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ چند دعائیہ کلمات کا مطلب اور معنی ہمیں معلوم کرنا ہے۔ مثلا زندہ لوگوں کے لیے مد ظلہم العالی، زید مجدہم، دامت برکاتہم، اور مرحومین کے لیے قدس سرہ۔ ان کلمات کا کیا مطلب ہے اور کیا ان کو ہر ایک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا اس کی کوئی تحدید ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ مد ظلہ العالی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سایہ دراز فرمائے، یعنی ان کی عمر طویل ہو۔ یہ دعا کسی بھی شخص کو جو زندہ ہو دی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور زید مجدہم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے بزرگی میں اضافہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایسے شخص کے لیے بولا جائے گا جس میں بزرگی کے آثار پائے جاتے ہوں، اس کے لیے زید مجدہم کہا جا سکتا ہے، یہ بھی دعا ہے اس کے حق میں۔ اور دامت برکاتہم کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی برکتیں تا دیر باقی رہیں۔ تو اسے بھی اکابر کے لیے بولا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کی برکات سے امت فیضیاب ہوتی رہے تا دیر۔ تو یہ کلمات عرف میں جو بافیض علماء ہیں اور اکابر ہیں ان کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اور قدس سرہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی پوشیدہ باتیں اللہ کے نزدیک مقدس ہوں۔ یہ مرحومین کے لیے بولا جاتا ہے، اور زیادہ تر
ایسے مرحومین کے لیے جن کے لیے جنت میں درجات عالیہ کی امید ہے، ان کے لیے یہ کلمات دعائیہ بولے جاتے ہیں۔ بہرحال شرعی اعتبار سے تو کسی کے لیے تخصیص نہیں ہے، لیکن عرفاً یہ جو دعائیہ کلمات ہیں یہ عموماً جو بڑے اکابر ہیں جن سے امت فیضیاب ہوتی رہی ہے ان کے لیے بولے جاتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے داڑھی کاٹی اس نے میرے سینے پر چھری چلائی؟ جواباً عرض ہے کہ مرد کے لیے داڑھی منڈانا یقیناً ناجائز ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے مردوں کو داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کتروانے کا حکم دیا ہے۔ صریح اور صحیح احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے داڑھی مونڈنے اور چڑھانے والوں پر سخت ناگواری کا اظہار فرمایا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ مردوں کے لیے داڑھی رکھنا یہ اہم سنت ہے جو واجب کے قریب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن جو حدیث آپ نے سوال میں پوچھی ہے کہ جس نے داڑھی کاٹی اس نے میرے سینے پر چھری چلائی، اس طرح کی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ پوچھتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم نمستے کہے تو اس کے جواب میں مسلمان کے لیے نمستے کہنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نمستے کے بجائے آداب وغیرہ کچھ کہہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ نمستے ایک طرح سے ان کی مذہبی پہچان ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں غیر مسلم کو سلام کرنا کیسا ہے، اور ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرنا کیسا ہے، اور ان کے لیے بد دعا کرنا کیسا ہے، اور کیا ان کے نیک اعمال پر انہیں کوئی بدلہ ملے گا دنیا میں یا آخرت میں؟ جواباً عرض ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ آداب وغیرہ الفاظ سے ان سے مخاطب ہوا جائے، اور ان کے لیے دعائے خیر کرنے میں تو کوئی حرج ہے ہی نہیں۔ البتہ بلا وجہ بد دعا نہیں کرنا چاہیے، اس سے چڑ پیدا ہوتی ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ انہیں ملے گا یا نہیں، تو اس سلسلے میں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہو تو وہ چاہے کتنے ہی اچھے سے اچھے اعمال کر لے، لیکن وہ جہنم سے نجات نہیں پا سکتا۔ جہنم سے نجات جبھی ملے گی جب کہ دولت ایمان سے بہرور ہو۔ البتہ اگر اس نے اچھے کام کر رکھے ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، لوگوں کا تعاون کیا ہے، یا اور کوئی اچھا کام کیا ہے، تو ممکن ہے کہ دنیا میں اس کا صلہ مل جائے یا آخرت میں اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، لیکن وہ نجات کا ذریعہ وہ اعمال اس کے حق میں نہیں بنیں گے۔ یہ اچھی طرح ذہن میں یاد رکھنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ مستحب کا درجہ شریعت میں کیا ہے؟ اگر کسی عملی کوتاہی کی وجہ سے کسی مستحب عمل کو چھوڑ دیا جائے تو کیا اس کی وجہ سے وہ آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مستحب وہ عمل ہے جس کو کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص مستحب پر عمل نہ کرے تو اس پر لعن طعن نہیں کی جائے گی، اور محض اس وجہ سے آدمی پر کفر بھی لازم نہیں آتا۔ البتہ جو چیز شریعت سے ثابت ہو، چاہے استحباب ہی کے درجے کی کیوں نہ ہو، اس کا مذاق اڑانا، اس کا خواہ انکار کرنا، یا اس پر جو عمل کر رہا ہو اس کی تحقیر دل میں بٹھانا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ اس سے ہر مسلمان کو احتراز کرنا چاہیے۔
پوچھتے ہیں موجودہ بے دینی اور ارتداد کے زمانے میں اگر کوئی عالم صرف سنت کے مطابق تجارت کرے، اس کے علاوہ کوئی بظاہر دینی خدمت انجام نہ دے، تو کیا اسے محروم اور دین سے دور اور بددین کہا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اچھی نیت سے آدمی تجارت کرے، مثلاً یہ مقصد ہو کہ میں کسی سے بھیک نہ مانگوں، یا میں رشتہ داروں کا تعاون کروں، یا میرے اوپر جو حقوق ہیں وہ میں بجا لاؤں، تو اس نیت سے حلال تجارت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ جو شخص اس نیت سے حلال تجارت کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ اس لیے حلال طریقے پر سنت کے مطابق تجارت کرنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آدمی جو کچھ بھی اس کے اوپر اللہ کے فرائض ہیں وہ بھی بجا لاتا رہے، نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، وسعت ہو تو حج کو جائے، زکوٰۃ حساب لگا کر کے ادا کرے، تو ایسے شخص کو بددین کہنے کا کوئی سوال نہیں۔ بلا شبہ وہ دیندار ہے، جبکہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پوری طرح سے بجا لا رہا ہے۔ پوچھتے ہیں شریعت میں حفظ قرآن مجید اور عالم دین بننے کا درجہ ایک ہے یا الگ الگ، اور دونوں میں کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حفظ قرآن اور عالمیت دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ امت میں حفاظ بھی پائے جانے چاہیے اور ایسے علماء بھی پائے جانے چاہیے جو قرآن پاک کے معانی کو سمجھنے والے ہوں، اور اگر کوئی آدمی دونوں کو جمع کر لے کہ حافظ قرآن بھی ہو اور عالم دین بھی ہو تو پھر تو نور علی نور ہے۔ لیکن جہاں تک تقابل کی بات ہے تو جو شخص قرآن کے معانی پر دسترس حاصل کر چکا ہے اس کا درجہ صرف حفظ قرآن کرنے والے کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ جو عالم ہو جماعت میں وہ امامت کا مستحق ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے اور ہم کس بات کے مکلف ہیں اور کیا درست ہے اور کیا نادرست ہے۔ یہ بات محض حافظ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ سلفی کسے کہتے ہیں، کس مسلک سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کے عقائد و اعمال پر روشنی ڈالیں۔ جواباً عرض ہے کہ سلفی ویسے تو ہر اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جو حضرات سلف صالحین رحمہم اللہ سے نسبت رکھتا ہو اور ان کے طریقے پر عمل کرتا ہو۔ اس اعتبار سے حضرات ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے متبعین بدرجہ اولیٰ سلفی کہلائے جانے کے زیادہ لائق ہیں، کیونکہ یہ وہ ائمہ ہیں جن کی فقاہت پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ لیکن آج کل عرفی اعتبار سے یہ لقب غیر مقلدین اور اصحاب ظواہر پر بولا جانے لگا ہے، یعنی جو لوگ اپنے کو کسی خاص امام کا متبع نہیں جانتے بلکہ جو حدیث سامنے آتی ہے اس کو اپنے لیے معمول بنا لیتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنے کو زیادہ تر سلفی کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم کسی امام کے متبع نہیں ہیں، لیکن خود انہوں نے ایک خاص مذہب مرتب کر لیا ہے مختلف آراء کو اکٹھا کر کے، اور وہ اسی کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ دوسری دلیلیں کتنی ہی سامنے آ جائیں عموماً وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ بہرحال لغوی اعتبار سے سلفی ہر اس شخص کو کہا جا سکتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر معتبر
سلف صالحین کی اتباع کرنے والا ہو، لیکن آج کل عرفی طور پر غیر مقلدین پر سلفی کا اطلاق ہوتا ہے۔ کچھ خاص اعمال کو انہوں نے اپنی پہچان بنا رکھا ہے، کچھ عقائد کو انہوں نے اپنی پہچان بنا رکھا ہے۔ اس میں سے کئی ایسے عقائد ہیں جس پر پوری امت کی رائے الگ ہے اور ان کی رائے الگ ہے۔ اسی طرح کئی اعمال بھی ایسے ہیں، کئی احکام بھی ایسے ہیں کہ جو وہ ائمہ اربعہ سے ہٹ کر کے اختیار کرتے ہیں، ان کو سلفی کہا جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنے گھر میں بلا کر اس کی تذلیل و تحقیر کرے اور وہ اپنے والدین کی وجہ سے خاموش رہے تو اس شخص کا یہ عمل کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کسی بھی مسلمان کی کہیں بھی تذلیل و تحقیر کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سخت ہدایت مرحمت فرمائی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ذلیل نہ کرے، اس کی بے آبروئی نہ کرے، اس کی بے عزتی نہ کرے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، حسد اور بغض و عناد اس کے لیے دل میں نہ لائے، کوئی کسی کو گالم گلوچ نہ کرے۔ اس لیے جو شخص بھی ایسا کرتا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اسے اپنے عمل سے باز آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی حق تلفیوں سے اور ایک دوسرے کی بدخواہی سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔